السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک رہے گا ارسطوٹلز بایوگرافی۔ تو ارسطوٹل ایک گریک فلاسفر، سائیکولوجسٹ، لاجیشین، مورلسٹ، پولیٹیکل تھنکر اور فاؤنڈر آف لٹریری کریٹیسزم مانے جاتے ہیں۔ اب فاؤنڈر آف لٹریری کریٹیسزم کا مطلب یہ ہے کہ لٹریچر میں بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں کہ جن کے اباؤٹ ارسطوٹل نے اپنے کانسیپٹس دیے تھے، جیسے کہ پوئٹری، ٹریجڈی، ہمارشیا اور آئیڈیل ٹریجک ہیرو وغیرہ۔ تو ان کنسیپٹس کو میں الگ سے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، لیکن آج کی ہماری ویڈیو صرف ارسطوٹل کی ہی بایوگرافی پہ ہوگی۔ ارسطوٹل واز بورن ایٹ اسٹیجیرا، a Greek colonial town on the northwestern shores of Aegean in 384 BC۔ BC یہاں پہ ہے before Christ۔ His father name was Nicomachus, who was a court physician to the king Amyntas, and King Amyntas was the father of Philip of Macedonia. Aristotle got his education at Platonic Academy. As we all know that Plato was teacher of Aristotle, and Aristotle remained for 20 years at Platonic Academy. The life of Aristotle was divided into 3 different stages. The first stage of his life begins when he joined Platonic Academy at the age of 17. He remained there for 20 years from 17 to 37. During this period, he learns most of about biological study and many other knowledges of different fields. This period of his life came to an end with the death of his mentor Plato. And the second period of his life is a period which covers 12 years from 37 to 49. During this period, he remained at Assos in the south of Troad and Macedonian court, about 80 miles to the west of Stagira. This period of his life also came to an end with the accession of his student Alexander Pope the Great to throne of Macedonia. Finally, the last period of his life began when he established his own school, Lyceum, at Athens. This period also covered a dozen of years from age 49 to 62, and this period ended with his retirement to Chalcis and his death. Among these 3 different periods of his life, the 20 years which were spent at Platonic Academy were a golden period. These 20 years left a greatest and profoundest impression on his life. Then ہم بات کرتے ہیں ارسطوٹل کے اسٹوڈنٹس کی۔ تو ارسطوٹل کے اسٹوڈنٹس میں سے الیگزینڈر پوپ دا گریٹ بھی ایک تھے، جو کہ کنگ آف میکڈونیا تھے۔ اب یہ الیگزینڈر پوپ دا گریٹ کنگ آف میکڈونیا، دا فارمر کنگ آف میکڈونیا امینٹس کے گرینڈ سن تھے، جن کے ہاں ارسطوٹل کے فادر نکومیکس کورٹ فیزیشین تھے۔ اب ہم ان فیلڈز کو ڈسکس کریں گے جن میں ارسطوٹل کی انٹرسٹ تھی: بایولوجی، زوالوجی، فزکس، سائیکولوجی، میٹا فزکس، ایتھکس، ریٹورک، ایستھیٹکس، پولیٹکس اینڈ اکنامکس وغیرہ۔ تو اتنی ساری فیلڈز میں انٹرسٹ رکھنے والے پرسن کو اور اتنے زیادہ علوم جاننے والے پرسن کو ہم پولی میتھ کہتے ہیں، پولی میتھ پرسن، a person who is master of different knowledges of different fields. دین ہم ارسطوٹل کے میجر کنٹریبیوشنز اور ان کے ورکس کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو انہوں نے ڈفرینٹ فیلڈز آف میڈیسن اور سائنس اور مختلف فیلڈز میں انہوں نے کام کیا۔ ان کا ایک ورک ہے پولیٹکس کے نام سے، جو 350 BC میں لکھا گیا تھا، اور یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے پولیٹکس کے ساتھ، کہ پولیٹکس ایک ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو۔ دین ان کا ورک ہے نکومیکین ایتھکس کے نام سے، جو کہ 340 BC میں لکھا گیا تھا، اور یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے نیچر آف ہیومن ایکشنز اینڈ ایتھکس۔ اس کے بعد ان کا موسٹ امپورٹنٹ ورک، جو ان کی ڈیتھ کے کچھ عرصہ پہلے لکھا گیا تھا 330 BC میں، وہ ہے پوئٹکس۔ اور ان کا یہ ورک، ان کی یہ بک پوئٹکس ڈیل کرتی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، پوئٹری سے ریلیٹڈ، ٹریجڈی سے ریلیٹڈ، آئیڈیل ٹریجک ہیرو، ہمارشیا اینڈ کتھارسس کے کنسیپٹ سے۔ تو پولی میتھ پرسن ہونے کی نسبت سے انہیں فادر آف آل دا سائنسز کہا جاتا ہے۔ تو اینڈ پہ ہے ان کی ڈیتھ، جو کہ 322 BC میں ہوئی، میکڈونین کورٹ کے ایک ٹاؤن جس کا نام ہے چالسس، وہاں پر۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔